خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنا لیا. طرح طرح کی بدعات حضرت امام علی مقام کے نام پر آج مسلمان کر رہے ہیں. مسلمانوں مگر حضرت امام حسین نے جو سرزمین کربلا میں ہمیں درس دیا تھا وہ درس کیا تھا؟ میرے امام کی شہادت ہمیں مسجد میں 5 وقت نمازیں ادا کرنے کا درس دیتی ہے. حضرت امام حسین کی شہادت ہمیں ظالم کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کا درس دے رہی ہے. امام علی مقام کی شہادت برادران اسلام ہمیں صبر و استقامت کا دامن پکڑنے کا درس دیتی ہے. امام علی مقام کی شہادت ہمیں شریعت اسلام پر سختی کے ساتھ برادران اسلام کاربند رہنے کا درس دیتی ہے. امام علی مقام کی شہادت ہمیں درس دیتی ہے کہ اے میرے غلاموں، میرے امامیت ترک نہ کرنا، عصر کی نماز ترک نہ کرنا، مغرب و عشاء کی نماز ترک نہ کرنا، اور عشق کے اس مرتبے پر پہنچ جانا کہ وقت آئے تو یہ اعلان کرنا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے. تولہ نور نگر کا کوئی نوجوان کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا دے. حضرت امام علی مقام کی شہادت ہمیں ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کا درس دے رہی ہے. حضرت امام علی مقام کی محبت ہمیں بزدلی کو اپنے دل سے باہر نکال کر کے بہادری کے جوہر دکھانے کا درس دے رہی ہے. حضرت امام علی مقام کی شہادت ہمیں ماں باپ کی عزت کرنے کا درس دیتی ہے. واقعہ کربلا تمہیں آخرت سنوارنے کا درس دے رہا ہے. برادران اسلام حضرت امام علی مقام نے کیا جوان بیٹے علی اکبر کو قربان اپنے لیے کیا تھا برادران اسلام؟ بلکہ امام علی مقام نے بقائے دین کے لیے جوان علی اکبر کو قربان کر دیا، حضرت علی اصغر کو قربان کر دیا، حضرت امام قاسم کو قربان کر دیا، حضرت اونو محمد کو قربان کر دیا. میں نے کہا یا امام علی اکبر کو قربان کیوں کیا؟ یا امام علی اصغر کو قربان کیوں کیا؟ میں نے کہا یا امام حضرت عباس علم بردار کو قربان کیوں کیا؟ تو میرے حسین نے فرمایا عالم تصور میں سرکار امام علی مقام کی قبر سے آواز آنے لگی، صدیق اکبر علی اکبر سے پیارا دین مصطفیٰ ہے، علی اصغر سے پیارا دین مصطفیٰ ہے، امام قاسم سے پیارا دین مصطفیٰ ہے، اونو محمد سے پیارا دین مصطفیٰ ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ، ارے یہ تو ایک علی اکبر ہے، اگر کروڑوں علی اکبر ہوتے تو میں قربان کر دیتا. یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر کروڑوں علی اصغر ہوتے تو میں قربان کر دیتا. یہ تو ایک قاسم ہے، اگر کروڑوں امام قاسم ہوتے تو میں سب کو قربان کر دیتا. یہ تو صرف ایک، یہ تو اونو محمد ہے. اگر برادران اسلام میرے امام عالم تصور میں جواب دے رہے ہیں صدیق اکبر اگر کروڑوں اونو محمد ہوتے تو میں انہیں قربان کر دیتا. زبان پر سکوانا لاتا، بلکہ برادران اسلام زبان مفتی اعظم ہند میں کہو کہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو 12 کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اہل حق کی پہچان ہوتی ہے برادران اسلام، یہ حسینیت کی پہچان ہوتی ہے. حسینیوں کی پہچان یہ ہے کہ برادران اسلام جب بقائے دین کی بات آئے تو اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیں، اپنے مال کو قربان کر دیں، اپنی جان کو قربان کر دیں. برادران اسلام حسینیوں کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ جب دین کے معاملات آئیں تو وہ پیچھے ہٹ جائیں. حسینیوں کا کردار یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ علماء اسلام سے بدتمیزی کریں. حسینیوں کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ مسجدوں کے اماموں کی اہانت کریں. حسینیوں کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والوں کا سامنے تو بڑے ادب سے نام لیں. میں نے دیکھا ہے کہ کل کے بچے کہ آج نور علی نور آ رہا ہے، آج جو ہے شاہنواز حسانی آ رہا ہے. برادران اسلام یہ کیا طریقہ ہے حضور کے مداحوں کی، حضور کی تعریف کرنے والوں کا نام جو ہے ان کی پیٹھ کے پیچھے لینے کا؟ مسلمانوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں حضرت امام علی مقام کی شہادت ہمیں بڑوں کا ادب کرنے کا درس دیتی ہے. برادران اسلام چھوٹوں پر شفقت کرنے کا درس دیتی ہے. میں عرض کر رہا تھا امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کو قربان کیا، علی اصغر کو قربان کیا، امام قاسم کو قربان کر دیا، حضرت امام زین العابدین کی بیماری کو نظر انداز آپ نے کر دیا بقائے دین کے لیے، مذہب اسلام کے لیے. مسلمانوں ذرا غور کرو، کیا ہم نے بھی کبھی اپنی اولاد کو دین کے لیے قربان کرنے کا برادران اسلام کبھی سوچا ہے؟ کیا ہم نے بھی اپنے مال کو، سب مال کو اللہ کے راستے میں
قربان کرنے کا کبھی ارادہ کیا ہے مسلمانوں؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے بھی کبھی اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کا ارادہ بنایا ہے؟ یقیناً تمہارا جواب آئے گا نہ میں برادران اسلام، مگر حسین پاک نے، حسین اعظم نے سرزمین کربلا میں اس دین مصطفیٰ کے لیے اپنے قربے کو قربان کر دیا۔ سرکار فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں جب تک کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک میں اسے اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے اور سارے انسانوں سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ مسلمانوں، سرکار امام علی مقام اس حدیث پاک کی بالکل زندہ و جاوید تفسیر ہے۔ سرکار امام علی مقام اس حدیث پاک کا زندہ و جاوید خلاصہ ہے۔ میرے امام نے سب کو قربان کر دیا اور آخر میں برادران اسلام یزیدی لشکر کے سامنے جا کر کے پھر بھی ان کو دعوت دین دے رہے ہیں، پھر بھی ان کو دعوت حق دے رہے ہیں۔ میں نے کہا یا حسین، آج لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں تیرا حسین ڈر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین کے دل پر خوف بیٹھ گیا تھا، اس لیے پہلے علی اکبر کو بھیجا، پہلے امام قاسم کو بھیجا، پہلے انو محمد کو بھیجا۔ میں نے کہا حسین، اس میں کیا مصلحت ہے؟ تم تو ان کی اولاد ہو جن کے علم کی شان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یا حسین، اس میں مصلحت کیا ہے؟ تو سرکار امام علی مقام کی قبر سے آواز آئی صدیق اکبر، میں نے انو محمد کو قربان کیا، ہو سکتا ہے یزیدیوں کے کلیجے ٹھنڈے پڑ جائیں۔ میں نے امام قاسم کو قربان کیا، ہو سکتا ہے یزیدیوں کے کلیجے ٹھنڈے پڑ جائیں۔ میں نے حضرت علی اکبر کو قربان کر دیا، ہو سکتا ہے یزیدیوں کے کلیجے ٹھنڈے پڑ جائیں۔ آخر میں آیا ہوں اور ان کو سمجھا رہا ہوں کہ اپنے فعل سے باز آ جاؤ ورنہ ہمیشہ جہنم میں جلو گے۔ میں نے کہا حضور، سمجھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہا آخری مرتبہ سمجھا اس لیے رہا ہوں کل قیامت کے دن کہیں یہ نالا کے سامنے یہ نہ کہنے لگے کہ پسر اسد اللہ نے ہمیں سدھرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ برادران اسلام، حضرت امام علی مقام نے لشکر یزید کے سامنے جا کر کے اپنی تلوار کو فضا میں لہرایا، وہ تلوار کہ جس کو کبھی حضرت علی شیر خدا نے خیبر کے میدان میں لہرایا تھا، وہ تلوار کہ جس کو کبھی میرے نبی نے حضرت علی شیر خدا کو اپنے ہاتھوں سے بساط خود عنایت فرمایا تھا، وہ تلوار حضرت امام علی مقام نے نکالی۔ اور برادران اسلام، آج بھی تاریخ گواہ ہے، آسمان کی بلندیوں پر میرا حسین یہ پیغام دے رہا ہے۔ کیا پیغام دے رہا ہے؟ زبان امام احمد رضا میں کہو کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور یا رسول اللہ دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ زندہ باد، اعلی حضرت، اعلی حضرت۔ یا یا حسین، یا حسین، یا علی، یا علی۔ ایک اعلان سماعت کریں۔ ایک بچہ ہے جس کا نام فیضان رضا ہے، بھوڑا کی سرزمین کا رہنے والا ہے، وہ صبح سے گم ہو چکا ہے۔ اگر کسی کو نظر آئے، چھوٹا بچہ ہے، اور اگر وہ بچہ آواز سنتا ہو تو وہ ممبر کے قریب آ جائے۔ کافی دیر برادران اسلام، حضرت امام علی مقام نے اپنے سارے خاندان کو قربان کر دیا اور عالم تصور میں مجھے جواب دیا صدیق اکبر، اگر ہزاروں علی اکبر، ہزاروں علی اصغر، ہزاروں قاسم، ہزاروں انو محمد اللہ مجھے عنایت کرے، میں سب کو قربان کر دوں گا۔ اور آخر میں یزیدی لشکر پر ٹوٹ پڑے، اور انداز کیا تھا؟ امام احمد رضا فرماتے ہیں زبان اعلیٰ حضرت میں کہو کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ برادران اسلام، جو حق کے لیے اپنی جان کو دیتے ہیں، جو دین اسلام کے لیے اپنے مال کو قربان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنی اولادوں کو قربان کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی اولادوں میں برکتیں فرما دیا کرتا ہے۔ برادران اسلام، آج واقعہ کربلا اس بات کا بالکل جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ امام علی مقام نے اپنی جان کو بقائے دین کے لیے قربان کیا۔ سارے عالم میں چرچہ حسین ہو رہا ہے، سارے عالم میں امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ برادران اسلام، اور یزید اس کی قبر کو میں نے انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھا، نحوست برت رہی ہے یزید کی قبر پر، لعنت و پھٹکار برت رہی ہے یزید کی قبر پر، مگر فہر حسین تیری عظمت کو سلام، فہر حسین تیری رفعت کو سلام، فہر حسین تیری شان و شوکت کو سلام۔ ارے تجھے آج سے 1400 سال پہلے اس دنیا کو چھوڑے ہوئے بظاہر 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، مگر میرے حسین تیری شان یہ ہے کہ ہمارا امام تیری شان کو اس انداز میں بیان کر رہا ہے کہ کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں۔ کیا بات ہے برادران اسلام، تو یہ شان امام حسین ہے کہ وقت کا مجدد اعظم، وقت کا مجدد ابن مجدد، وقت کا اعلیٰ حضرت امام کی
شان کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، صحرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ ایک مرتبہ اور زندہ دلی کے ساتھ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چند منٹ میں آپ حضرات کے سامنے اور حاضر ہوں، اور میں خاص طور سے اپنی ماں بہنوں سے مخاطب ہوں۔ برادران اسلام، واقعہ کربلا ہماری ماں بہنوں کو پردے کا حکم دیتا ہے، واقعہ کربلا ہماری ماں بہنوں کو پردے کا درس دیتا ہے۔ یہ جو بیاہ شادی اور شادی ہال کے اندر ذرا آپ ان کو جا کر کے دیکھیے گا تو ہماری ماں بہنوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے گا کہ یہ سیدہ زینب کی چاہنے والی ہیں، کوئی یہ نہ کہے گا کہ یہ فاطمہ الزہرا کی ماننے والی ہیں۔ برادران اسلام، آج ہماری ماں بہنیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آج جو آپ یہ کہتے ہو، کیا کہتے ہو کہ ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزیں ہیں، ہم سیدہ زینب کی کنیزیں ہیں، ہم حضرت شہربانو کی کنیزیں ہیں، ہم جو ہے حضرت سکینہ کی کنیزیں ہیں، مگر ان کا انداز کیا تھا ذرا ملاحظہ کریے گا۔ آج ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی ایک موت ہو جائے تو ہم پردے کا لحاظ ختم کر دیتے ہیں، ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے کپڑے کہاں جا رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارا دوپٹہ کہاں جا رہا ہے۔ برادران اسلام، مگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے پر قربان جائیے گا۔ برادران اسلام، یزیدیوں نے جب آپ کے سروں سے آپ کی توہین کرنے کے لیے چادروں کو کھینچ لیا تھا تو مسلمانوں ذرا غور کریے گا، جب یزیدیوں نے اپنی نیتوں کے مطابق سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر شہزادیاں نے اہل بیت کی چادروں کو کھینچ لیا تھا تو اس وقت میں سیدہ زینب نے کیا کیا تھا؟ برادران اسلام، مگر میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ان کا مقصد تھا اہل بیت کی شہزادیوں کو بے عزت کرنا، مگر ان کو بے عزت کون کر سکتا ہے جن کے سروں پر اللہ رب العزت نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی چادر کو تان دیا ہو۔ ارے ان کو بے عزت اور بے پردہ کون کر سکتا ہے جن کے گھر کے اندر سید الملائکہ حضرت جبریل امین کے بنا اجازت انٹری نہ ہوتی ہو؟ ارے ان کو بے عزت کون کر سکتا ہے جن کی شان کو استاد زمن اس انداز میں بیان کرتے ہو کہ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان۔ برادران اسلام، بڑی تیزی کے ساتھ میں آخری بات سماعت کر لیجئے گا۔ آج ہماری ماں بہنوں کا حال کیا ہے؟ ہماری ماں بہنوں کا حال یہ ہے کہ ان کو پردے کا لحاظ نہیں، اور کہتی ہیں ہم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہیں۔ برادران اسلام، ہماری ماں بہنیں خاص طور سے سماعت کریں، جب حضرت امام علی مقام کے سر مبارک کو یزیدیوں نے تن سے جدا کرنے کے بعد میں، تن مبارک سے جدا کرنے کے بعد نیزوں پر ٹانگ لیا تھا اور اہل بیت کی شہزادیوں کے سروں سے چادروں کو چھین لیا تھا، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ ذرا غور کریے گا۔ آج ہم اپنے آپ کو، آج ہماری ماں بہنیں اپنے آپ کو ان کا غلام، ان کی جو ہے کنیزیں کہتی ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا؟ جب یزیدیوں نے ان کے سروں سے چادروں کو چھین لیا تھا تو انہوں نے اپنے بالوں کو چہرے کے سامنے کر کے پردہ کرنے کا ارادہ بنا لیا تھا۔ برادران اسلام، ہماری ماں بہنوں کا آج حال یہ ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ پردہ کسے کہا جاتا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے کہ جن کے بیٹوں کی شہادت ہو گئی؟ یہ سیدہ زینب کون ہے جن کے بھائی کو شہید کر دیا گیا؟ خاندان کے برادران اسلام تمام شہداء کے سر جو ہیں وہ نیزے پر ٹنگے ہوئے ہیں، مگر جب یزید کے دربار میں بات کرنے کی بات آئی تھی تو سیدہ زینب کا انداز یہ تھا کہ آقا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا، سجدہ نہیں چھوڑا، اور دربار میں بولی تھی تو لہجے میں علی کے زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں۔ برادران اسلام، تو یہ اہل بیت کی شہزادیوں کا حال ہے، اور یہ وہ سیدہ زینب ہے کہ بچپن کے عالم میں جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی، آخری بات سماعت کر لیجئے گا، جب آپ کی عمر شریف 6 سال کی تھی آپ کے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا۔ برادران اسلام، حالانکہ 6 سال کے بچے پر پردہ فرض نہیں، مگر یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جس گھرانے کے، برادران اسلام، جس گھرانے کی شان سب سے بلند ہے، یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جو گھرانہ سارے گھرانوں میں افضل ہے، یہ اس نانا کی نواسی ہے کہ جن کے نانا تمام ناناہوں میں افضل ہیں، جن کے نانا تاجدار انبیاء ہیں۔ برادران اسلام، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج جو ہماری ماں بہنیں اور ہمارے بھائی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مردانہ لباس پہناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم اس لیے پہنا رہے ہیں ابھی بچہ ہے، ارے یاد رکھیے گا، تربیت جیسی کرو گے ویسا ہی تو بچہ بڑا ہو کر کے اثر دکھائے گا۔ تم نے کہاں سے یہ سوچ لیا ہے کہ تمہارے بچے ابھی اگر 4 5 6 سال کے ہیں تو ان کو مردانہ لباس پہنا دو؟ ہماری بچیوں کو جن کی عمر
6-7 साल है, उनको मर्दाना लिबास पहना है। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि नबी की बेटी की तरबियत का आलम क्या था। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया कि ऐ बेटी ज़ैनब, अगर सर से दुपट्टा हट जाता है तो नाना जान नाराज हो जाते हैं। सैयदा ज़ैनब ज़ारो कतार रोने लगे और ये कहने लगे कि अम्मी जान, आप नाना जान की बारगाह में मेरी सिफारिश कर दो, आज के बाद में ज़ैनब का सर तो कट सकता है मगर सर से दुपट्टा नहीं हट। बरादरान इस्लाम, ये शान है अहले बैत की, शहजादियों की, ये शान है हमारे नबी के घराने की। जो रास्ता हमें दिखाया था उस रास्ते को हम भूल चुके हैं। बरादरान इस्लाम, हमें नहीं मालूम कि हमारे आका ने हमें कौन सा रास्ता दिखाया था, सहाबा इकराम ने हमें कौन सा रास्ता दिखाया था। अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हैं तो सहाबा के नक्शे कदम पर चलिएगा, दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो अहले बैत के नक्शे कदम पर चलिएगा। यही वो रास्ता है जिसके बारे में आला हजरत ने फरमाया था कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हाय रे सिद्दीक अकबर, कैसा ये तेरा वक्त है, हर घड़ी हर काम करना सख्त है। और अपने आला हजरत का ये कहना बिल्कुल सच है, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। दौरे हयात आएगा कत्ले कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। अरे सजदे तो औरों ने भी किए मगर उसका नया अंदाज है जो सजदा हुसैन ने किया, उस पर खुद खुदा को नाज है। करबला की ज़मीं और इमाम हुसैन, सब्र वाली शहादत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, क्या बात है।